السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 2 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے تخلیق کیا ہے پوری کائنات کو۔ اللہ وہ ہے جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ تو کائنات میں ہم نے بتایا دو چیزیں بنیادی ہیں، پستی اور بلندیاں۔ اس کی بھی ہم نے وضاحت کی کہ یہ پستی زمین اور بلندیاں جو ہیں یہ سماوات، فضائی کرے، آسمانی کرے۔ اور پھر اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ ظلمات یعنی اندھیرے اور روشنی، اس کو بنانے والا بھی ایک اللہ ہے۔ تو کائنات کے اندر دو خدا نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے جو اندھیروں کا بھی بنانے والا ہے اور روشنی کو بھی بنانے والا ہے۔ جیسا کہ مجوسیوں کے ہاں کہ خدائے اہرمن اور خدائے یزداں، تو یہ چیز جو ہے قرآن کے یہ جو اصول ہے جو اللہ نے دیا ہے اس کے بالکل خلاف ہے۔ ایک ہی اللہ ہے۔ تو یہ بنیادی اصول ذہن میں رکھیے توحید سے ریلیٹڈ۔ تو اس کے بعد یہ جو آیت ہے جس کے اوپر آج ہمارا لیکچر ہے، اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں کو اللہ نے طین سے پیدا کیا، یعنی مٹی سے، بے جان مادہ سے، ان اینیمیٹ میٹر، اس سے اللہ نے پیدا کیا۔ تو جب پیدا کیا تو ایک میعاد بھی مقرر کر دی۔ ویسے تو ہر چیز کی ایک میعاد ہوتی ہے۔ ایک انجینئر بھی ایک جب برج بناتا ہے تو وہ بہت سارے ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ بھی دیتا ہے۔ کوئی بھی میڈیسن کوئی کمپنی بناتی ہے تو اس کی ایکسپائری دیتی ہے کہ یہ فلاں مدت تک یہ ایکسپائر ہو جائے گی۔ تو یہ وہ والی چیز ہے، کیونکہ یہ جو دنیا ہے اس کے اندر ایسا ہی ہے کہ ہر چیز کی ایک میعاد ہے، فزیکل جو لاز ہیں اس کے مطابق۔ یہ نہیں کہ اللہ نے کسی چیز کی عمر لکھ دی ہوئی ہے کہ اس بندے نے 100 سال زندہ رہنا ہے، اس بندے نے 50 سال زندہ رہنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے قوانین لکھے ہیں، یہ چیز آپ سمجھ لیں۔ ایک چیز ہے کہ میعاد سے یہ نہیں مراد کہ اللہ نے کسی کی عمر 50 سال لکھی ہے اور کسی کی عمر 70 سال لکھی ہے، کسی کی عمر گولی سے لکھی ہے اور کسی کی عمر جو ہے وہ زہر کھانے سے لکھی، یہ اللہ نے نہیں لکھی۔ اس کے اوپر تو انسانوں کا اختیار ہے کہ وہ جس طرح سے کام کرتے ہیں اسی طرح سے ان کی زندگی ہوتی ہے، جس طرح کی وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس ماحول میں، وہ ساری چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی سے ان کی عمر کم یا زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی لوگ اچھے ماحول میں، ہائیجینیکل ماحول میں رہ رہے ہیں، ان کی خوراک اچھی ہے، وہ کسی پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہے، غربت افلاس کی زندگی میں نہیں رہ رہے، اچھی زندگی میں رہ رہے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، صحت مند ماحول میں ہیں، صحت مند کھانا کھاتے ہیں، صحت مند عادات اپناتے ہیں، تو اس سے ان کی لائف بڑھ جاتی ہے، ان کی ایج بڑھ جاتی ہے، یوں کہہ لیں ان کی ایج بڑھ جاتی ہے۔ تو جو لوگ غربت میں رہ رہے ہوتے ہیں، جن کا کھانا اچھا نہیں ہوتا، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں میسر، پریشانیاں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، اس سے ان کی ایج کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ نے مقرر نہیں کی، اللہ نے قانون بنایا ہے کہ اگر یہ حالت ہوگی تو یہ پور حالت ہوگی تو پھر ایج کم ہو جائے گی، یہ اچھے حالات ہوں گے تو ایسے پھر ایج کچھ بڑھ جائے گی۔ تو یہ قانون ہے۔ اس میں جو ڈیفرنس ہے وہ آپ اس کو خود غور سے سمجھیں۔ میں نے آپ کو اس کو اصولی طور پر میں نے آپ کو بتا دیا۔ مزید اس کی وضاحت جو ہے جب آپ خود سوچیں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی۔ بڑا باریک فرق ہے ان چیزوں میں جو انہوں نے تفاسیر اور تراجم میں مکس کی ہیں، کہ اللہ نے انسانوں کی ایج مقرر کر دی ہے کہ فلاں نے گولی سے مرنا ہے، فلاں نے زہر کھانے سے مرنا ہے، فلاں نے حادثے میں مرنا ہے، فلاں نے دیوار گرنے سے مرنا ہے۔ یہ اللہ نے نہیں لکھا۔ یہ ماحول کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ماحول انسانوں نے خود بنانا ہوتا ہے، نظام انسانوں نے خود بنانا ہوتا ہے کہ اس کے اندر انصاف ہو، عدل ہو،
کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ کسی کی جان مال عزت آبرو کے لیے خطرہ بن سکے. یہ چیزیں انسانوں نے بنانی ہیں، یہ اللہ نے نہیں لکھی. اللہ نے قوانین دیے ہوئے ہیں کہ ایک اچھا نظام بناؤ گے جو انسانوں کو حفاظت دے، تو انسانوں کی عمر میں ان کی جو عمر ہے، ان کا جو رزق ہے، ان کی جو صحت ہے وہ اچھی رہے گی. اگر انسان کو ایسا نظام نہیں بناتے کہ اس کے اندر بے انصافی ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم ہے، لوگوں کو ناجائز تکالیف دی جاتی ہیں، تو ظاہر ان کی ایج بھی کم ہوگی. لوگوں کو کھانے کو میسر نہیں ہے تو ظاہر پھر یہ چیزیں ان کی ایج پر بھی اثر انداز ہوں گی، ان کی ایج کم ہوگی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ نے خود غور کرنی ہے. تو یہاں پر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ مدت سے مراد کیا ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر یہ چیز آ رہی ہے اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے. تو اس تمہید کے بعد اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 2. الفاظ ہیں ہوا، وہی ہے، یعنی وہی اللہ ہے. کون اللہ ہے؟ آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے الذی خلقکم من طین، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی بے جان مادہ سے، ان اینیمیٹ میٹر سے تمہیں پیدا کیا. اب یہ بے جان مادہ تھا. اب یہ جو زمین ہے یہ زرخیز ہے، اس کے اندر جو زرخیزی ہے، جو فرٹیلیٹی ہے، وہ بھی اللہ کے قانون کے تحت، جو اس کے اندر ٹریس منرلز ہیں، ٹریس ایلیمنٹس ہیں، کاپر، آئرن، سلفر، کیلشیم، میگنیشیم، بوران، زنک، یہ بھی اللہ کے قانون کے تحت ہے جو پودوں کو اگانے میں مدد دیتی. اور یہی چیز انسانوں کو بھی چاہیے، کیونکہ انسان جو ہیں وہ بھی جاندار ہیں، پودے بھی جاندار ہیں، دونوں کے نیوٹرنٹ سیم ہیں. جیسے انسانوں کو آکسیجن چاہیے، پودوں کو بھی چاہیے. انسانوں کو پانی چاہیے زندگی کے لیے، پودوں کو بھی چاہیے. انسانوں کو بھی حرارت چاہیے، پودوں کو بھی چاہیے. تو یہ چیزیں یہ کامن ہیں یہ دونوں کے اندر. یہ چیزیں میں سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ جس نے تمہیں بے جان مادہ سے پیدا کیا. تو یہ جو بے جان مادہ ہے اس کے اندر جو زرخیزی رکھی ہے مٹی کے اندر، وہ بھی اللہ کے قانون کے تحت ہے. لیکن جب یہ نہیں تھی، جس وقت انسانوں کو پیدا کیا گیا، تو یہ چیزیں بھی قابل غور ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے، کہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا، زمین کے اندر پودوں کو اگانے کے لیے زرخیزی رکھی. اگر پودے نہ اگتے تو انسان بھی اس زمین کے اوپر نہیں رہ سکتے تھے. یہ جو پودے ہیں انسانوں کو آکسیجن پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ پودے انسانوں کو پھل سبزیاں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. کتنی قسم کی آپ گن نہیں سکتے کہ یہ جو ان پودوں سے ہم کیا کیا چیزیں حاصل کر رہے ہیں. میڈیسن بھی اسی سے بن رہی ہے. ہمارا جو خوراک کا جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی یہیں سے حاصل ہو رہی ہیں. اناج ہے، غلہ ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، انہی سے حاصل ہو رہی ہیں. آکسیجن انہی سے حاصل ہو رہی ہے. تو یہ کس کے قانون سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے قانون کی روح سے. لیکن یہ جب کچھ نہیں تھا، جب یہ بگ بینگ نہیں ہوا تھا، کائنات نہیں بنی تھی، تو اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں. تو ان سب کو اس بے جان مادہ سے کس نے پیدا کیا؟ انسانوں کو اللہ نے. اس نے تخلیق کیا. تو انسانی تخلیق سے پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھی. تو کس نے پیدا کی؟ اس کا خالق کون ہے ان چیزوں کا؟ ایک اللہ. جب یہ چیزیں کر دی تو پھر اس کے ساتھ اس نے ایک اور چیز بھی یہاں پر بتائی، بڑی اہم، جس کا تعلق جو ہے وہ پھر قیامت سے ہے. کیونکہ قیامت کے اوپر جو ایمان ہے یہ ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے. اس کے بغیر ہم مسلم نہیں ہو سکتے. اور اگر یہ قیامت نہ ہو تو پھر فائنل ڈیسیژن انسان جو یہاں پر ظلم کرتے ہیں، بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، جن کے پاس سرمایہ بہت ہوتا ہے، جن کی پی آر بہت ہوتی ہے، جن کے پاس دولت، جن کے پاس اختیارات، اور وہ بچ جاتے ہیں ان عدالتوں سے اپنی دولت کی وجہ سے، اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے، اپنے تعلقات کی وجہ سے.
وہ بچ جاتے ہیں. تو ان کا حساب کہاں پہ ہوگا؟ قیامت میں. تو یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ جتنا نظام اللہ کے قانون کے مطابق ہوگا اتنی ہی ان چیزوں کی پکڑ زیادہ ہوگی، اتنا ہی معاشرے کے اندر بے انصافی کم ہوگی. جتنا قوانین اللہ کے قوانین کے خلاف جتنا یہ نظام ہمارا ڈیولپ ہوگا، اتنی اس معاشرے کے اندر بے انصافی زیادہ ہوگی، اتنی لوگوں کی زندگی کے اوپر زیادہ مظالم ڈھائے جائیں گے. جیسا کہ یہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہ رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہے. اگر آگے چلے جائیں ویسٹرن کنٹریز میں، وہاں پر قوانین بہت سخت ہیں، عدالتوں کے اندر انصاف کہیں بہتر ہے. دنیا کے اندر جو پہلے نمبر پر عدالتیں ہیں وہ تو ویسٹرن کنٹریز کی ہیں. ہمارے ہاں تو نہیں ہے، ہمارے ہاں تو انصاف ہے ہی نہیں. یہاں تو ظلم ہے، عدالتوں میں بھی، تھانے کچہریوں میں بھی ناجائز مقدمات بنائے جاتے ہیں، لوگوں کو ناجائز مقدمات قائم کر کے لوگوں کو مجبور کر کے ان سے چیزیں لی جاتی ہیں. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، سزائیں دی جاتی ہیں ان کو اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے. یہ سب کچھ چل رہا ہے. اور کون کر رہے ہیں؟ جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، اختیارات ہوتے ہیں، ان کے اعلیٰ سطحی لیول کے اوپر تعلقات ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، سرمایہ ہوتا ہے، وہ اس کے بلبوتے پہ وہ کرتے ہیں. جو بڑے منصب کے اوپر ہوتے ہیں، کی پوسٹ کے اوپر ہوتے ہیں، یا جس پوسٹ کے اوپر بھی ہوں، جتنے ان کے اختیارات ہوتے ہیں وہ ان کو ناجائز استعمال کر کے لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں، تکلیف کا باعث بنتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں. تو ان کا حساب بھی تو چاہیے نا. پھر یہ تو نہیں کہ وہ مر گئے بس ٹھیک ہے، جو انہوں نے کیا تو ٹھیک ہے، جو انہوں نے غبن کیا، جو انہوں نے لوگوں کے اوپر مظالم ڈھائے تو وہ سب کہانی ختم ان کے مرنے کے ساتھ ہی. ایسا نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھیں کہ ان کو جواب دینا ہوگا. تو یہ چیز بنیادی آ جاتی. اس کو سمجھانے کے لیے اب یہاں پر ایک چیز بیان ہو رہی ہے بڑی اہم. کیا یہ رہا؟ ثم قضا، پھر اس نے متعین کر دی، مقرر کر دی. قضا اسی سے فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے، قضا جس کو ہم قاضی بولتے ہیں. تو وہ فیصلے کرتا ہے نا. قضیہ یہ فیصلے کو بولتے ہیں نا، قضیہ چکا دیا یعنی فیصلہ کر دیا. تو کہتا ہے کہ پھر اس نے متعین کر دی، مقرر کر دی. کیا مقرر کرتی؟ کہتا ہے یہ ہے اجلن، ایک مدت اس نے متعین کر دی، مقرر کر دی. اب یہاں پر دو قسم کی مدتیں بتا رہا ہے. یہاں پر یہ جو اجلن ہے وہ ہے افراد کی طبعی زندگی اور موت کے لیے، کہ افراد ظاہر جنہوں نے بھی پیدا ہونا ہے اس دنیا کے اندر، تو ان کی جو زندگی ہے اور ان کی جو موت ہے، یہ فزیکل ان کی جو پیدائش ہے اور ان کی جو ڈیتھ ہے اس کا قانون ہے. اللہ کے قانون کی روح سے ہی پیدائش ہوتی ہے نا بچوں کی. تو اسی کے قانون کی روح سے کسی کی موت واقع ہوتی ہے، وہ طبعی ہو یا غیر طبعی ہو. وہ جس کو ہم بولتے ہیں قضاء الہی سے، وہ طبعی ہو یا کسی حادثے میں ہو، یا کسی گولی لگنے سے ہو، یا کوئی دیوار گرنے سے ہو، کسی بھی طرح سے ہو. تو موت کی کوئی بھی شکل ہو، قانون اللہ کا ہی ہے. یہ نہیں کہ موت اللہ نے لکھی اس کی. یہ چیز پھر آپ سمجھ لیں، اللہ نے نہیں لکھا کہ اس کو گولی سے فلاں نے مارنا ہے اور فلاں نے اس کی گولی سے مرنا ہے. یہ اللہ نے نہیں لکھا. اللہ نے یہ لکھا ہے کہ جب کوئی گولی مارے گا، یہ قانون ہے اللہ کا نا، اس کا سسٹم ڈیمیج ہوگا، موت واقع ہو جائے گی. ہاں اس کے اندر ایک مہلت ہے کہ سسٹم ڈیمیج ہونے سے پہلے فار ایگزامپل کسی نے زہر کھایا ہے تو اس نے اپنی مرضی سے کھایا، یہ نہیں کہ اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے. تو زہر کو جسم میں پھیلنے سے پہلے اگر اس کو ہاسپٹل لے جایا جائے اور ڈاکٹر اس کا زہر نکال دے تو وہ بچ سکتا ہے. یہ ہے مہلت کا وقفہ. لیکن اگر یہ گزر جائے، زہر پھیل جائے، تو اس طرح گولی کا زہر جب پورے خون میں پھیل جائے، سسٹم ڈیمیج ہو جائے، موت واقع ہو جائے. یہ قانون اللہ نے لکھا ہے. یہ نہیں لکھا کون مارے گا اور کس کو مارے گا، کون گولی سے مرے گا، کون دیوار گرنے سے مرے گا، کون حادثے میں مرے گا. یہ نہیں اللہ نے لکھا. کون غربت سے مرے گا،
کون عمارت میں بلڈ پریشر یا دل کے مرض سے مرے گا، یہ اللہ نے نہیں لکھا. یہ بنیادی چیزیں اب سمجھ لیں آپ. تو کہتا ہے کہ ایک مدت اللہ نے مقرر کر دی ہے افراد کی طبعی زندگی سے متعلق، ان کی موت سے متعلق جو ان کو ہوگی. یہ ایک قانون ہو گیا اللہ کا. وہ قانون میں نے وضاحت کر دی انٹرو میں بھی اور یہاں بھی. دوسرے الفاظ ہیں، کہتا یہ ہے وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک مدت معین ہے. یہ اجل مدت ہوگی اور مسمن کیا ہے؟ معین. اور ایک مدت معین ہے. یہ کون سی معین ہے؟ یہ ہے اقوام کی زندگی اور موت. قومیں، زندہ قومیں، مردہ قومیں، وہ جو عروج و زوال کی چیز آ رہی ہے. کوئی قوم جو ہے وہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے وہ موت کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی اس کو زوال آ جاتا ہے. کوئی قوم جو ہے وہ اچھے کاموں کی وجہ سے عروج پا لیتی ہے، تو یہ ان کی زندگی ہوتی ہے. تو وہ والی موت نہیں جو جس سے انسان کی یہ پلس بند ہو جاتی، کلینیکل ڈیتھ نہیں. قوموں کی موت اور قوموں کی حیات، یہ اس سے متعلق جو ہے مدت ہے وہ بھی معین ہے. یعنی قوموں کی زندگی، قوموں کی موت، وہ بھی اللہ کے قوانین کی روح سے ہوتی ہے کہ کوئی قوم اللہ کے قوانین کو فالو کرتی ہے تو اس کو زندگی ملتی ہے، وہ عروج پاتی ہے. اور کوئی قوم اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہے، سرکشی کرتی ہے، تو وہ اسی دنیا میں وہ موت پا لیتی ہے، یعنی وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے. یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں. یہاں پر دو قسم کی اجل کا ذکر ہے. تو یہاں پر یہ جو اجل مسمى ہے، اس کو وہ قیامت، تراجم میں قیامت کی طرف بھی لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن پہلے تو اس دنیا میں جو قیامت برپا ہے نا انسانوں کے اوپر، پہلے ہم اس کی بات کریں گے. وہ تو اٹل ہے، وہ قیامت تو آنی ہے، وہ تو آ کر رہے گی، وہ تو کوئی انسان اس کو ٹال ہی نہیں سکتا. اس کے اوپر تو ہمارا بنیادی ایمان ہے. لیکن یہاں پر جو اجل مسمى اقوام کو پیش آ رہی ہے، وہ بڑی قابل غور ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر قیامت میں فیصلے ہونے ہیں. یہاں پر جن اقوام نے اپنے آپ کو سدھار لیا ہے وہ آخرت کے لیے بھی کوالیفائی کر جائیں گی. جنہوں نے نہیں سدھارا وہ آخرت میں بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گی. یہاں دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت و خواری ہے. تو یہ چیز آپ نے اچھی طرح سے اس کو سمجھ لینا ہے. اور آگے الفاظ ہیں، کہتا ہے یہ جو مدت، دونوں قسم کی جو مدت بتا رہا ہے، کہتا ہے اندہو، واضح کر دیا کہ یہ کسی انسان نے نہیں بنائی. اندہو، اس کے ہاں ہے، یعنی اللہ کے ہاں ہے. کیا مطلب؟ کہ اس کے ہاں مدت کا تعین اسی کے قانون کے مطابق ہوتا ہے جو اللہ نے قانون بنایا ہے. یہ جو دونوں قسم کی مدت کا جن اس آیت کے اندر جو ذکر کیا جا رہا ہے، کہتا ہے یہ اللہ کے قوانین کی روح کے مطابق ہوتا ہے اس کا تعین. انسان اس کا تعین نہیں کر سکتے. یہ ہے اندہو. اب سمجھ آ گئی کہ دونوں مدتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اندہو کہہ دیا کہ اسی کے ہاں اس کی جو قانون سازی ہے، اس کا جو قانون ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے جو اس نے بنایا ہے. اور آیت کے آخر میں ہے ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو، یعنی تم اللہ کے اٹل قوانین پر پھر بھی تم شک کرتے ہو. دونوں قسم کی مدتیں ذکر کر کے بتا یہ رہا ہے کہ اس کے باوجود تم شک کرتے ہو. یعنی یہ شک کرنا ہوا نا کہ جو اللہ کی قوانین ہیں ان کے اوپر چلنا ہی نہ، اور اپنی خود غرضی کے جو مفاد پرستی کے نظام ہیں ان کے اوپر چلتے چلے جانا. تو یہ پھر شک کرنا ہی ہوا نا، یعنی یقین نہیں ہے. اگر کسی کو یقین ہو، جیسے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہمارا ہاتھ جل جائے گا، ہم آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے. تو کہتا ہے کہ اس طرح کا یقین جو ہے تمہیں پھر نہیں ہے. اگر ہوتا تو پھر تم اللہ کے قوانین کو فالو کرتے، اس کے نظام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے. تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.